جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر ایک منٹ یار، سب کو پتا ہے کہ آپ کا نام عدنان حیدر ہے، یہ کافی آپ انہوں نے یعنی بتا چکے ہیں۔ آپ کی اس بیماری سے اکتا کر کے اڈیالہ سے شروع اور اڈیالہ سے ختم اور ریٹنگز کی تلاش، ٹھیک ہے۔ کل بھی آپ نے آغاز کیا، میں نے کہا یار کون سی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے حکومت میں اور تحریک انصاف کے مابین مذاکرات، ٹھیک ہو گئی بات۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ کم از کم ڈیڈ لاک آ گیا ہے۔ آپ نہ صرف یہ کہ اس پروگرام کے دوران جو ہے میرے ساتھ اس پہ یعنی کاج بیسی میں مصروف رہے، جیسے ہی پروگرام ختم ہوا اور ہم جب گئے ہیں تو عموماً یہ ہے کہ میں اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کے بعد ہر انسان کو کم از کم 10 منٹ کی تنہائی درکار ہے، تو میں فوراً جاتا ہوں۔ تو میں نے اسی چکر میں تھا، آپ نے مجھے روک لیا اور آپ میرے ساتھ مستقل چک 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 کرتے رہے کہ جی آپ کیا ڈومس ڈے سیناریو دے رہے ہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کوئی بات نہیں بن رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ اب مجھے بتائیے، میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں، ویسے آج بھی آپ اس بات پہ دیکھیں، آپ کی اپنی ایک سوچ ہے، آپ کی یہ سوچ ہے کہ نہ صرف یہ کہ نظر آنے والے مذاکرات بھی کسی نہ کسی جانب جائیں گے سب دیکھیں اور نظر نہ آنے والے اب نہیں لیکن آپ بات بتائیں نا، پھر اصلاح نہ کیا، نہیں اصلاح نہ کیا کرو۔ میرے ساتھ جو ادھر کمرے میں بیٹھ کے جو دعویٰ کرتے میں لانے سے پہلے آپ بھی جواب دینا لوگوں کو کیمرے میں دیکھ کے کہ آپ 20 دن آپ نے سب کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، کل اچانک آپ نے ایک بم پھوڑ دیا، کوئی آرگومنٹ تو ہونے چاہیے نا کہ یار عدنان حیدر اور سننے والوں، میں نے یہ بات اس وجہ سے کہی، میں نے بات کہی کانٹیکسٹ، میں آج بھی اس بات کا قائم ہوں، آج بھی وہی کانٹیکسٹ ہے۔ آج بھی دیکھیں کھل کے بات کریں نا، ہمت کیا کرتے ہیں، میں تو جو بات کرتا ہوں کیمرے پہ کرتا ہوں۔ اب آپ کیمرے کی طرف دیکھ کر بتائیں کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے جس کی میں تصدیق یا تردید نہیں کروں گا، موصوف کا یہ دعویٰ ہے کہ آخری ملاقات بھی ایک پیغام رسانی کی خاطر بشرا بی بی کی جمعے والے دن وہ شاید کہاں ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں۔ اچھا، اس ملاقات کے آغاز سے قبل کیا ہوا بتاؤ نا، پوری کہانی بتاؤ مجھے۔ کیا آپ نے کل کہا نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات، آپ مجھے نہ بتائیں، آپ سننے والوں کو کہیں کہ جی آپ کی اطلاع ہے۔ میں آج بھی کنونسڈ ہوں اور میرا یہ دعویٰ ہے، میں آج بھی اس کو ری چیک کر کے ہوں کیونکہ جہاں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں میں اس شہر سے آ جایا ہوں، تو میں 4 جگہوں سے چیک کر چکا ہوں کل جو آپ نے شوشہ چھوڑا ہے۔ میں اس بات کی چھوڑا ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، رک گئے مذاکرات، ڈیڈ لاک ہو گیا، نہیں ہوا ڈیڈ لاک۔ میں حکومت کے ساتھ مذاکرات میں ڈیڈ لاک، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرلل ملاقات، جو پیرلل مذاکرات ہو رہے ہیں، متوازی مذاکرات ہو رہے ہیں، جو روابط ہیں وہ اپنی جگہ بدستور جاری انٹیکٹ ہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے۔ میں اس پر نہیں دیکھیں، میں نصرت جاوید نہیں ہوں کہ ہوا میں تیر چھوڑوں، میں نے اپنے آرگومنٹ کو مطلب ہے تمہارا یہ کیا بات؟ دیکھیں آپ نے تو کل کہہ دیا نا کہ مذاکرات نہیں ہیں بغیر کسی آرگومنٹ کے، آپ کا آرگومنٹ میرا آرگومنٹ تو لے لینا، اب میری باری نا۔ میں اس بات پہ قائم ہوں کہ جو پیرلل مذاکرات ہو رہے ہیں، متوازی مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، وہ انٹیکٹ ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے، جائیں سارے صحافی چیک کر لیں، ہو سکتا ہے نا یہ چیک۔ بشرا بی بی اور عمران خان کی کانفرنس روم میں ملاقات ہوئی جو کہ 2-2.5 گھنٹے تک جاری رہی، اڈیالہ جیل کانفرنس روم۔ اس سے پہلے اس کی نشانی سنیں، عمران خان صاحب سب جب ملنے لگے، اب جب بھی ملاقات ہوتی ہے بشرا بی بی کی تو بڑا سیکیور اس کو کیا جاتا ہے کہ کوئی اس میں انٹرپٹ نہ کرے۔ تو یہ جو جمعے والی ملاقات تھی اس میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب جب کانفرنس روم میں آئے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ چیک کرو کہیں مائک یا وہ نہ ہو، تو جیل کے لوگوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا جی نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمارا بندہ چیک کرے گا، تو باہر سے ایک بندہ بلایا گیا۔ یہ اتھارٹی جو ہے کیسے ایک جو ہے انڈر ٹرائل پرزنر کے پاس ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کیا اسپیشل بندہ کو سی آئی اے کا ریٹائرڈ بندہ ہائر کیا ہے، ایم آئی کا کیا ہے، آئی ایس آئی کا کیا ہے، بندہ جو ان کے ساتھ جس پہ دیکھیں جیل عملے سے تو کیا مجھے یہ حق حاصل ہے؟ 2 نہیں 1 پاکستان کی بات کرو، میں خدا نخواستہ اگر جیل میں ہوں اور قطعی سیاسی بنیادوں پر ہوں تو کیا مجھے یہ حق یا اختیار ہے کہ میں کہوں کہ جی مجھے یہ خوف ہے کہ یہ میرا کمرہ بگ ہے
اور آئی ہیو ہائرڈ اے کنسلٹنٹ، وہ آئے گا، وہ چیک کرے گا، تو پھر میں بات اگر آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی زوجہ سے 2.5 سے 3 گھنٹے کانفرنس روم میں ملاقات کریں، تو یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ باہر سے بھی بندہ بلا سکتے ہیں اس بات کو چیک کرانے کے لیے کہ کمرہ بگڈ ہے کہ نہیں ہے. تو وہ آپ قصہ مختصر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 پاکستان جنوری مسلم لیگ نون کا جو ہاکش عناصر ہیں، جو وہاں پہ بھی ہر جماعت میں، ہر حکومت میں ہاکس اینڈ ڈوز ہوتے ہیں نا، انتہا پسند اور صلح پسند. ہاں ٹھیک ہے نا. اب اس میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی کچھ ملا نہ دیا ہو، دال میں کچھ کالا ہے، کہ مذاکرات پہ راضی کیوں ہوئی پی ٹی آئی. ہیلو، یہ سوچ رکھنے والے افراد تو پھر آپ کی بات تو جو ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ تمام تر باتوں کے باوجود سسٹم کے ابھی تک لاڈلے ہیں عمران خان صاحب. نہیں، ایسا میں نے نہیں کہا. ارے ایسا میں نے نہیں کہا. شاہ محمود جب قریشی نواز صاحب شریف کو کے شاہ محمود قریشی باجوہ صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ ایک اہم بندہ ملا حاصل ہے. ملا ایک بندہ اہم بندہ ملا، ایک بندہ ملا، ایک بندہ اہم لیکن ملتا ہے. ان کو یہ پریولیج حاصل ہے کہ جب ان کی مسز یا مہر بانو ان کی بچی ان سے اب ملنے بشرا بی جائیں. بی صرف زوجہ نہیں ہے اس پورے ایپیسوڈ میں، وہ ایک رول پلے کر رہی ہیں طاقتور اور حلقوں کے بیچ میں. علیمہ بی بی نے کل ان کو انکار کر دیا جب آپ مجھے تانے دے رہے تھے. میں نے تو آپ کو تو اپنی سورس بتائی. میں نے کہا بابا کہ وہ لوگ جو کہ سیکیورٹی پر مامور ہیں، ان میں سے ایک صاحب کو کہا، وہاں سے آتے آتے میرے پاس بات ہوئی اور میں نے ڈبل چیک بشرا کیا. بی بی اگر کانفرنس روم میں اکیلے ملی عمران خان سے اور ایک بندے کو باہر سے بلا کے اس کمرے کو چیک کیا گیا کہ کیمرہ مائک ہے یا نہیں ہے، اگر یہ بات درست ہے تو میرا دعویٰ درست ہوا. جائیں چیک کر لیں. آئی چیلنج آل آف دا جرنلسٹ اینڈ یو ایز ویل. آپ کے بڑے سورس ہیں نا. تو یہ کہتے ہیں دیکھیں 4 جنوری جمعے والے دن یہ واقعہ ہوا ہے. او میرے پیارے بھائی، یہ کہہ دینا ڈیڈ لاک اس کا کوئی آرگومنٹ بھی تو نا کہ ڈیڈ لاک کی وجہ یہ ہے. انتہائی خلوص سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عمران خان صاحب کے ساتھ دل سے ہمدردی محسوس کرتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے بندہ آیا اور اگر وہ پاکستانی بھی تھا اور اس نے چیک کر کے یہ بتایا کہ ستے خیر ہیں، تو باؤجی آج نہیں ہوتا. بہرحال ابھی بتایا. اچھا دیکھیں، منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے نا، منہ سے نکلی ہوئی بات. ہیلو، مجھے تو بھیا ابھی تک یاد ہے 1986، وے بیک 1986، ڈاکٹر ظفر نیازی صاحب کے گھر میں اور محترمہ بے نظیر بھٹو لان میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ اور بے نظیر صاحبہ؟ جی. اچھا. ڈاکٹر ظفر نیازی صاحب کا گھر F62 اسٹریٹ 24. اوکے. وہ لان میں ہم بیٹھے ہوئے تو بی بی نے مجھے یہ کہا کہ یہ پتوں کے پیچھے کچھ سرسراہٹ سی ہے. تو اس زمانے میں ایک توتو قسم کا کوئی مائک ہوتا تھا، وہ ایجنسیوں والے سن رہے تھے. بوم مائک اس کو کہتے ہیں، بوم مائک. بوم مائک ہے. اس زمانے میں ڈراموں کی ریکارڈنگ بھی اس بوم مائک پہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن وہ ہائیلی سینسٹیو مائک ہوگا. اب یہ ٹیکنالوجی ریاست پاکستان کے پاس 1986 میں موجود تھی. اس کے بعد وار آن ٹیرر ہوئی. کیا کیا رونق لگی ہوگی یار. What do you mean by all of this کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ چیک کر کے گیا. ٹھیک ہے، تسلی کے لیے. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو یہ تو پتہ ہے نا. اب نہیں اگین میں دو کتنے مطلب دیکھیں نا آپ نصرت صاحب، اللہ معاف کرے، میں ہاتھ جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں فیل ہو گیا ہوں. میں نے کتنی چالاکی سے آپ کو پھنسانے کی کوشش کی. آپ اتنے پکے، میں نے کہا ہوا میں تیر چھوڑتے ہیں آپ. آپ نے نہیں سوچا کہ یار میرے 50 سالہ صحافت جسٹ ایک دنیا پی کے سائڈ پہ ہو گیا. نہیں، خبر دیں اس پہ. آپ مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ سامنے کے بیٹھ کے، بٹ اگر ہوتی ہے نا خبر، کل جس طرح آپ نے دھماکہ کیا ہے، میں نے کاؤنٹر آرگومنٹ دیا نا، آپ کے پاس ہے. اب کیوں نہیں بتانا چاہتے سننے والوں کو؟ مجھے بتا دیں. نہیں میں کیوں چھپاؤں. میں صرف یہ میرا اندازہ ہے. کیوں اندازہ کن بنیادوں پہ؟ What are the dots جو ملائے آپ نے؟ یار بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بہت میں نے کل کچھ کہا تھا کہ جیسے اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اگریسو پوسٹنگ لے گی، وہ پہلے دیکھ لیں. میں نے کل کہا تھا، آپ دیکھیں میں نے کل کچھ کہا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے، یہ جو مشاورت جس نے کرنی ہے، ان کا اہتمام اس طرح کی ملاقات کروائی جائے جہاں پہ کہ کوئی ریکارڈنگ ڈیوائسز نہ ہو.
وہ یار آج کل تو باغ ہی بیٹھو ہو تو ریکارڈنگ ڈیوائسز ہیں، اور اب حکومت کہہ رہی ہے کہ اچھا آپ کے یہ مطالبے ہیں آپ لکھ کے دیں، اور ساتھ میں یہ بھی لکھ کر دیں کہ آپ ہمارے لیے یہ اہتمام کر دیں، اور اس کے آخر میں ہم اپنے مطالبات تحریری صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو حکومت کہہ چکے نا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو فیسیلیٹیٹ کریں گے نا، تو وہ تھوڑی ہوں کہ جی کوئی دیکھو پاس میں میری آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہماری ایجنسیاں تو نہ کریں بات۔ وہ پتہ چلے امریکہ نے ناسا کے ذریعے کر لیا، بہرحال ان کا بھی تو کان لگے ہوں گے، انہیں ٹرمپ نے چھڑوانا ہے، وہ تو الیکٹ ہی ایس پر کی تھا امریکہ نے، یہ نہیں پتا تھا ہمیں۔ دیکھیے اب یہ کل جو میں نے ساری باتیں کی تھی، آج یہی باتیں دھواں دھار پریس کانفرنس میں ایک نہیں 4 افراد نے، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب اور سلمان اکرم راجہ۔ مذاکرات ختم کرنے کی بات نہیں کی، سوری میں نے ساری سنی۔ کیا کہا انہوں نے؟ کیا شرط عائد کی؟ ہمیں ملاقات کرنے دی جائے۔ سب سے پہلے یہ کہ جی ہمیں وعدے کے مطابق ملاقات کرنے دی جو جائے۔ عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا، حکومتی کمیٹی نے کہا۔ اچھا، اب خالی ملاقات کی نہیں ہے، ساتھ میں کہا گیا ہے انہنڈرڈ، تو ٹھیک مطالبہ ہے اس میں، اس میں کوئی بری بات تو نہیں، انانٹرپٹڈ، صحیح ہے۔ اور اس طرح کی کہ 24/7 کی بنیاد پر جب بھی ہدایت کی ضرورت پڑے تو فوراً جا کے مذاکراتی کمیٹی ان سے ملاقات کر سکے۔ تو اس کا تو آسان ترین طریقہ یہ رہ گیا ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو وزیر اعلیٰ کے لیے مختص اینکس ہے، اس کی اچھی طرح سویپنگ کرا کے وہ بندہ جڑا اڈیالہ جیل بقول آپ کے گیا بشرا بی بی کے ساتھ، ان کا ستیہ خیرہ نے، تو اچھی طرح سویپنگ کروانے کے بعد یہ سویپنگ جی چاڑو پھیرنا، یہ ایک انٹیلیجنس والوں کی جی وہ ایک ایکسپریشن ہے جس میں یہ ہے کہ اب وہ جی اب یہ یو کین ٹاک۔ میں ذاتی طور پر یہ بلیو کرتا ہوں کہ دور حاضر میں اگر ریاست آپ کا واقعتاً پیچھا کرتی ہے تو آپ کے منہ سے نکلی بات جو ہے ہر صورت کسی نہ کسی طرح وہ ریکارڈ ہوگی، یہ میرا خیال ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بٹ مطالبہ تو پورا کر دینا چاہیے نا، اس پہ تو کوئی تسلی تو، جیسے آپ نے کہا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات میں ایک بندہ آیا، اس نے چیک کر لیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے چیک کیا، ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے چیک کیا، میں نے تو یاد دلایا، آپ نے کہا اس نے چیک کیا، خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی تسلی ہو گئی۔ بھائی ایسی ہی تسلی اگر کمیٹی کی کرا دی جائے جب وہ عمران خان صاحب سے مل رہی ہو تو اعتراض کس بات کا ہے؟ بھائی میرے پاس اگر آپ کسی جماعت کی تسلیاں کروائے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مذاکرات بھی تسلیاں ہی ہیں، آپ کے پلے ابھی تک یہ بات نہیں آ رہی۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے میرے پاس کوئی گدڑ سنگی کی طرح خبر ہے جو میں چھپا رہا ہوں، میں آپ کو تجزیے کی بات کر رہا ہوں۔ حکومت پوری دیانتداری سے یہ سمجھتی ہے کہ 26 نومبر کے بعد انہوں نے تحریک انصاف کی کمر توڑ دی۔ حکومت سمجھتی ہے، غلط ہوگا یہ تصور، میں رپورٹنگ کر رہا ہوں ابھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ تصور کرتی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جنہیں مقتدر کہا جاتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو ایک اچھا گڈ ول جسچر دیا، ہم نے، ہمارے پاس معافی کی درخواستیں تھیں، ہم نے کچھ لوگوں کو رہا کیا، اور وہ رہا ہونے کے بعد یوں کر کے انہوں نے نعرے لگا اور حاضر لوگ ہمارا کرتے رہے، جس کے نتیجے میں ان کو ان کے معافی نامے جو ہیں وہ منظر عام پر لانے پڑے۔ ٹھیک ہو گئی بات، یہ تو ادھر رویہ ہے۔ حکومت کا یہ رویہ ہے کہ جی ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جب دوسرا دور شروع ہوگا تو ہم آپ کو تحریراً آپ کو پیش کر دیں گے اپنے جو ہمارے مطالبات ہیں۔ وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 2 ہی تو ہمارے مطالبے ہیں۔ اب آج جو ایگریسو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر وہ یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نے فی الحال 26ویں ترمیم بلائی، ہم نے فی الحال 8 یعنی فروری کو الیکشن کا چوری ہونا بلایا فی الحال۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیوں وہ اتنا اگریسو ہو رہے ہیں بھائی؟ تو کیا حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی؟ اللہ حکومت تبارک اپنے کرے۔ کیے وعدوں سے پھر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے۔ تو اب اس میں کیمرہ اگر تم دیکھو، اگر تم ٹی وی لگا کے دیکھ رہے ہو تو کیا یعنی میسج جائے گا کہ مذاکرات کو زیادہ بے چین کون ہے؟ کیا میسج جائے گا؟ بینگ اے اسٹوڈنٹ، سینئر اسٹوڈنٹ آف کمیونیکیشن بتاؤ۔ ایک جڑی کمیٹی ہے مذاکرات سرے نہیں چڑھنا صحیح بات، اور حکومت سنجیدہ نہیں ہے، اور حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔
حکومت سنجیدہ نہیں ہے، جبکہ یہ جائے گا کہ تمام تر ذلت اور رسوائیوں کے باوجود تحریک انصاف چاہ رہی ہے مذاکرات کرنا۔ اللہ اور حکومت اچھا مطالبہ میں میرے پاس ہے جس وجہ سے ڈیڈ لاک ہو رہا ہے، عمر ایوب صاحب کا سنا دیں؟ جی عمر ایوب صاحب نے کیا مطالبہ کیا جی سنائیں۔ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا جو آخری ہمارا دوسرا سیشن ہوا تھا اس پہ ہم نے حکومت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری ان مانیٹرڈ اور انفیٹرڈ یعنی کہ وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی مانیٹرنگ اس کمرے میں نہ ہو، اور حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ آج 7 جنوری سن 2025 ہو گئی ہے، ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ ماحول میں بندش کے بغیر ہماری وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں، کیونکہ ہم ہدایات وہی سے لیں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان مطالبہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ مطالبہ تو نہیں ہے، یہ تو سیدھی سادی بات ہے کہ نواز شریف اپنا ابھی شہباز شریف صاحب ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مانیٹرڈ ملاقات ہو کہ اس کو کوئی آبزرو نہ کر رہا ہو۔ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سہولت تو پرائم منسٹر کو حاصل نہیں ہے، تو انہیں کیسے حاصل ہو؟ نہیں کیا واقعی دل سے کوئی شہباز شریف کے پاس یہ سہولت حاصل ہو؟ نہیں یہ سہولت نہیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس طرح نہیں سر نیچے نہیں کیا کرتے نا عمران پھر جب مجھے اکساتے ہو نا کہ ہوائی باتیں، تو پھر میں بھی پھر جب میں اس کو بدلہ تو لوں گا نا، لیکن پھر بھی آپ میری آپ کتنے پکے ہیں؟ میری خبر ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاؤ کہ کیا یہ سہولت شہباز شریف صاحب کو بھی جو میسر نہیں تو مجھے جو سہولت میسر نہ ہو میں اس کی تمہیں کیسے گارنٹی دے سکتا ہوں؟ آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہاں وزیر اعظم کا ذکر کیا، جنرل فیض حمید صاحب اور نے عمران خان صاحب کو سجیسٹ کیا تھی لان وچ بیٹھا کرو۔ آپ کو پتا وہ ٹیبل اور کرسیاں بھی بگڈ ہوتی تھیں، الحمدللہ، اور جب فیض صاحب ملا کرتے تھے تو وہ واک کیا کرتے تھے اپنی ضروری باتوں کے لیے، تو یہ سہولت نہیں میسر ہوتی۔ لیکن دل کی تسلی کے لیے ہی صحیح، اگر 88 میں بے نظیر صاحبہ 86 میں بے نظیر صاحبہ کا لان میں بیٹھ کے ان کو ریکارڈ ہو رہا تھا، تو آج 40 سال بعد ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہوگی، میں مانتا ہوں آپ کی بات، دل کی تسلی کے لیے ہی صحیح اس کمیٹی کو کہ مطالبات مان میں لی۔ وہی کہتا ہوں، لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان، وہ تو کوئی بری بات نہیں، تو وزیر اعظم شہباز شریف پھر ام خان یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کس چیز کی ریڑھی وہ لگائے؟ تو پاکستان کا وزیر اعظم ہے نا۔ یعنی ہی از ناٹ ریکگنائزنگ شہباز شریف ایز وزیر اعظم پاکستان، پلیز۔ نہیں اٹس ناٹ، ہو کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں پلیز گیو می اے بریک۔ وہ فرتے جذبات میں کیا ہے؟ ارے یار فرتے جذبات نہیں، کنسسٹنٹ پوزیشن ہے کہ جی فارم 47 کی حکومت ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ نہیں وہ 8 فروری کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے نہیں آج تو کہا ہے کہ نہیں فی الحال چلو مطلب وہ مان رہے میں ہیں۔ مختصراً جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی کہ ہمیشہ یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے بھیا، میں نے ملکی سیاست کا مشاہدہ جو ہے ابھی میں کالج بھی نہیں گیا تھا اس وقت سے میں نے شدت سے کرنا شروع کر دیا تھا، مجھے شوق تھا، ٹھیک ہے جی۔ جس دن کوئی حکومت سنجیدگی سے مذاکرات کے لیے بیٹھ گئی اس دن سے اس کی جانے کے دن گننے شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں ایسا کرنا۔ ایوب خان صاحب کا RTC راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، آخر اس کا کیا انجام ہوا؟ مارچ 69 میں جنرل یحییٰ خان کا ٹیک ہوا، اوکے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ اپریل کے اینڈ میں مذاکرات شروع ہو گئے تھے مئی میں، اور کہہ دیا انہوں نے کہ جی بالکل اب کل سائن ہو جائیں گے، تو پھر بعد میں کتابیں لکھتے رہے اور لائن کٹ گئی اور 4 جولائی ہو گیا 1977۔ نواز شریف صاحب کے خلاف محترمہ لانگ مارچ لے کر آ رہی تھیں، ٹھیک ہے صاحب، اس وقت کے جنرل کون تھے؟ وہی کاکڑ صاحب، انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا کہ what do you want؟ انہوں نے کہا فریش الیکشنز، انہوں نے کہا کال آف دی لانگ مارچ اینڈ یو ول گیٹ دی الیکشن، اور انہوں نے نواز شریف اور غلام اسحاق خان سے استعفیٰ لے کر فریش الیکشن کروا دیے اور محترمہ دوبارہ آ گئی۔ اب آپ کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مذاکرات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہے ہوں گے
ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس مین کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے ان مذاکرات میں. تو الزام عمران خان یا پی ٹی آئی پہ نہیں. میرا خیال ہے کہ حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ دیکھیے یہ بےتاب ہے مذاکرات کے لیے, ہم نہیں. غلط ہے یا درست میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ میرا تجزیہ ہے کہ حکومت یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے کہ مذاکرات کو یہ تحریک انصاف مرے جا رہی ہے, ہم نہیں. اس پر ایک ڈیبیٹ ہو سکتی تھی, لیکن اسد چودھری صاحب نے پیچھے ڈانگ چکی ہوئی ہے کہ بریک لے لو. حکومت سنجیدہ ہوئی تو حکومت نہیں ہوگی جو انہوں نے حوالے دیے ہیں. تو پتہ نہیں حکومت کیا اپنی خودکشی کا فیصلہ کرے گی یا نہیں کرے گی, تو حکومت کو پتہ. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. صاحب بہت ایک تو بڑا ہمیں دلچسپی ہوتی ہے کورٹس میں کیا ہو رہا تھا, لیکن قاضی صاحب کے بعد ویران سا ہو گیا ہے وہ پہلو. تو میں نے بڑی مشکل سے آج ایک نکالا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آئینی بینچ ہے نا, آئینی بینچ, اور اس کے سامنے مزے کا وہ کیس بھی لگا ہوا ہے. ہاں وہی آئینی بینچ کے سامنے جو کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ. تو وسیم ملک ہے نا. اللہ بھلا کرے. وسیم بھائی بہت شکریہ. تو ذرا بتائیے آج آئینی بینچ میں سویلین کا ملٹری ٹرائل کیا. نہیں, اس سے پہلے وسیم کہ آپ آج کی کارروائی پہ آؤ, آپ پلیز تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بیان کر دو کہ جو معاملہ زیر سماعت ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. دیکھیے نصرت صاحب, 9 اور 10 مئی 2023 کو پاکستان میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ جو مظاہرین تھے ان کا جو ٹرائل ہے وہ پاکستان کی عام فوجداری عدالتوں سے ہٹ کر جو فوجی عدالتیں ہیں وہاں پر کیا جائے گا. وہ معاملہ کچھ درخواست گزار جس میں سابق چیف جسٹس جواد خواجہ ہیں, اعتزاز احسن ہیں, ان سمیت دیگر لوگوں نے سپریم کورٹ میں لے آئے کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ کا ایک بینچ 5 رکنی بینچ جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الاحسن کی سربراہی میں اس وقت انہوں نے ایک فیصلہ دیا, اور اس فیصلے میں انہوں نے کہا کہ نہ تو ٹرائل ہو سکتا ہے ان 105 لوگوں کا, اور ساتھ ہی وہ جو آرمی ایکٹ کی ریلیونٹ سیکشنز تھی جن کے تحت سویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جاتا تھا انہیں بھی کالعدم قرار دے دیا گیا. وزارت دفاع جاتا ہے سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل میں آئین کے آرٹیکل 184(3) میں, کیونکہ یہ ریمیڈی دی گئی تھی انٹرا کورٹ اپیل کی. اور پھر 13 دسمبر 2023 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اور 6 رکنی بینچ بیٹھتا ہے اس وقت کے جسٹس ریٹائرڈ سردار جو طارق مسعود تھے ان کی سربراہی میں, اور سپریم کورٹ کے 23 اکتوبر کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کر دیا جاتا ہے, اور ساتھ ہی فوجی عدالتوں کو ٹرائل کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے, مگر یہ مشروط ہوتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے انٹرا کورٹ اپیل کے فائنل ججمنٹ تک ہوگا. اس کے بعد گزشتہ 2024 کا سال گزرا ہے, یہ پورا سال بینچ بنتے بھی رہے, ٹوٹتے بھی رہے, نئے ججز شامل ہوتے رہے, پھر 26ویں آئینی ترمیم آ جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر فائنلی دسمبر کے پہلے مہینے میں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو آئینی بینچ بنا, چونکہ یہ آئینی درخواست تھی, جسٹس امین الدین خان اس کی سربراہی کر رہے تھے, ایک 7 رکنی بینچ بنتا ہے اور اس کے اوپر سماعتیں ہوتی ہیں, اور پھر دسمبر کے پہلے ہفتے میں یہ چونکہ ٹرائل مکمل ہو چکے تھے فوجی عدالتوں میں, تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ٹرائل مکمل کر لیے گئے ہیں تو آپ کو فیصلہ سنانے کی اجازت ہے, لہٰذا فیصلہ آپ سنا دیجئے. جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 21 دسمبر اور اس کے بعد 26 دسمبر کو 2 فیصلے سنائے گئے فوجی عدالتوں کی جانب سے, اور اس کے بعد پھر 19 لوگ ایسے تھے. مجھے ایک بات کریکٹ کرنا کہ آئینی بینچ سے باقاعدہ تحریک انصاف کے وکلاء کی یہ رائے آئی تھی نا آئینی بینچ کو کہ جی ٹھیک ہے آپ انہیں سزا سنانے دیں, بعد میں دیکھتے رہیں گے. دیکھیے بالکل, چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کافی زیر التوا تھا, یہ تواتر سے چلتے رہے کیسز, تو جو سماعت تھی اس میں تو آپ کی دانش میں یہ درست فیصلہ تھا تحریک انصاف کے وکلاء کا. دیکھو یار, اگر میں سویلینز کا ملٹری کورٹ سے ٹرائل کے خلاف ہوں تو میں تو کہتا کہ نہیں سر ابھی آپ روکیں, آپ کیا کر رہے ہیں جی, آپ کیوں ان کو سزائیں سنانے کا کہہ رہے ہیں. دیکھیے اعتزاز احسن صاحب نے یہ استدعا کی تھی, اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ نے یہ استدعا عدالت سے کیوں کی, تو ان کا یہ موقف تھا کہ چونکہ اب ان کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں سویلینز کے, وہ اس وقت فوجی حراست میں ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جب سزائیں فیصلے سنا دیے جائیں گے تو پھر وہ سویلین جو جیلیں ہیں وہاں پر آ جائیں گے اور وہاں ان کو زیادہ بہتر سہولیات ملیں گی. اوکے بھائی ٹھیک, سمجھ آ گئی. اچھا آگے تو پھر آپ آج کیا ہوا؟ پھر دیکھیے آج جب فوجی عدالتوں نے یہ فیصلے سنا دیے تو اس کے بعد پہلی یہ سماعت تھی, چونکہ آئینی بینچ جو ہے وہ صبح 9:30 بجے سے 11 بجے یعنی کہ 1.5 گھنٹے کے دوران مقدمات سنتا ہے. دیگر بھی مقدمات تھے, جیسا کہ عمران خان کے انتخابات سے متعلق جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی ایک آئینی درخواست تھی اور دیگر مقدمات, تو انہیں ڈی لسٹ کیا گیا. اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ پورا ہفتہ جو ہے آئینی بینچ صرف مختص کر دیا گیا ہے فوجی عدالتوں کے لیے, اور کبھی امکان
اطمینان یہ ہے کہ اس ہفتے کے اختتام پر انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا. آج کے روز جو وزارت دفاع کے وکیل تھے خواجہ حارث, ان کی جانب سے دلائل دیے گئے اور کچھ اہم نکات اٹھائے گئے. اور پھر ہم نے ایک اور دلچسپ بات یہ بھی دیکھی کہ 7 رکنی یہ آئینی بینچ ہے نصرت صاحب, جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جسٹس جمال مندوخیل ہیں, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس مسرت ہلالی ہیں, جسٹس شاہد بلال حسن ہیں, جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں اور جسٹس نعیم اختر افغان ہیں. مگر جو خواجہ حارث وزارت دفاع کے جب وکیل دلائل دے رہے تھے تو جسٹس جمال خان مندوخیل انہوں نے ان سے کافی سخت سوالات بھی پوچھے, آپ یوں کہہ لیجئے کہ ٹف ٹائم بھی دیا, جن میں متعدد سوالات کے جو جواب تھے وہ خواجہ حارث صاحب ابھی نہیں دے سکے. انہوں نے کہا کہ میں یہ سوال نوٹ کر رہا ہوں, بعد میں دوں گا. آپ کی دانش میں 2-3 بڑے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ٹف کوسچنز تھے, وہ کیا تھے؟ دیکھیے کچھ بنیادی سوالات ہیں جو عموماً بھی ڈسکس ہوتے ہیں, جیسے جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ اختیارات کی تقسیم کے تحت, یعنی انہوں نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے پوچھا کہ آپ کس کے وکیل ہیں, جواب آیا کہ میں وزارت دفاع کا وکیل ہوں. سوال کیا کہ وزارت دفاع کیا ہے, جواب آیا کہ یہ ایگزیکٹو کا حصہ ہے. تو جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین میں جو عدلیہ کی تشریح ہے ٹرائیکاٹومی آف پاور کے کانسیپٹ کے مطابق آئین کے آرٹیکل 175(3) کے تحت اس میں صرف وہ عدلیہ جو کہ سویلین عدلیہ ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ عدالت لگا سکتی ہے. ملٹری کورٹس عدالت نہیں لگا سکتی, وہ ٹرائیکاٹومی آف پاور کے کنسپٹ کے خلاف ہے. اس کے ساتھ یہ بھی دوسرا مدعا جو ہے وہ اٹھایا گیا. جو خواجہ حارث ہیں انہوں نے خود اپنے دلائل میں یہ کہا کہ یہ بڑا شور اٹھتا ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں ان میں بنیادی آئینی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ بنیادی آئینی حقوق کے ایمبیڈ سے ہی باہر ہیں کیونکہ وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوتی ہیں. پھر سوال یہ بھی آیا, جیسے جمال مندوخیل نے ان سے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شہری فورسز کو جوائن کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آئین پاکستان کے تحت بنیادی انسانی حقوق نہیں مل سکتے. خواجہ حارث صاحب نے یہ جواب دیا کہ وہ اپنے آپ کو ایک مخصوص گروپ کا حصہ بنا لیتا ہے اور پھر اس کے ڈسپلن کے لیے اس کے اوپر آرمی ایکٹ لاگو ہوتا ہے. جس پر جیسے جمال مندوخیل نے بھی کہا کہ ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ جو آرمی ایکٹ ہے وہ اس حد تک الاؤ کیا جا سکتا ہے تاکہ فورسز کے اندر ڈسپلن بنایا جائے. دس از دا ٹیکنیکل پوائنٹ, اور یہی ایک پوائنٹ ہے جس پہ اس کا فیصلہ ہونا ہے. باقی سپورٹیو آرگومنٹس ہیں. جی ہاں, اگر عام شہری نہیں وسیم دیکھیے بالکل یہی بات ہے. اب خواجہ حارث کو یہ بتانا پڑے گا. ہم اس پہ آتے ہیں نا, بنیادی بات پہ آتے ہیں. باقی آرگومنٹ ٹھیک ہے, سپورٹیو آرگومنٹ ہے. جو میجر آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر عام شہری جو آرمڈ فورس کا حصہ نہیں, اب آرم فورس میں بھی 2 لوگ ہیں, ایک سویلین لوگ ہیں اور دوسرے یونیفارم لوگ ہیں, دونوں آرمی ایکٹ میں آتے ہیں, فائن ہو, یہاں تک تو تسلی ہو گئی. اب ایک عام شہری جو اس آرمڈ کور کا حصہ نہیں ہے, آرم فورسز کا حصہ نہیں ہے, وہ وائلیٹ کرتا ہے آرمی ایکٹ کو, آرمی انسٹالیشن کو, جو کہ آرمی ایکٹ کے اندر تمام دفعات آتی ہیں, اس کو وائلیٹ کرتا ہے. کیا اس کا ٹرائل آرمی کورٹ میں ہو سکتا ہے یا نہیں, اس پر بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیے بالکل اسی کے اوپر بات ہوئی. خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا کہ چاہے وہ فورسز کا بندہ ہو یا کوئی بھی سویلین ہو, جب بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا پھر آرمی ایکٹ 1952 کی خلاف ورزی ہوگی, جہاں کہیں بھی ہوگی, تو پھر اس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیا جا سکے گا. جبکہ بینچ کے ممبر جیسے جمال مندوخیل کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, فوجی عدالتوں میں صرف فورسز کے لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ کیا جانا ہے. تو اب بینچ نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آرمی ایکٹ کا جو ایمبٹ ہے وہ سویلینز تک لاگو ہو سکتا ہے یا نہیں. اور اسی حوالے سے ایک مثال کے ساتھ جیسے جمال مندوخیل نے سوال پوچھا, جو کہ 2 دیگر ججز نے بھی کہا کہ یہ اس کیس کا سب سے مرکزی سوال ہے. جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ ایک شخص جو ہے وہ روکنے کے باوجود بھی فوجی چوکی کے قریب چلا جاتا ہے, تو کیا اس کا فوجی ٹرائل ہوگا. جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ یہ آپ ایک فرضی سا مجھے ایک ازمپشن بتا رہے ہیں, اس پر میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. جسے جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مسرت ہلالی نے انڈورس کیا کہ اس کیس میں بنیادی سوال ہی یہی ہے, آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. خواجہ حارث صاحب تو اس سوال کا جواب نہیں دے پائے, مگر بینچ کے جو دوسرے ممبر تھے جسٹس محمد علی مظہر, انہوں نے پھر اس چیز کو واضح کیا. انہوں نے کہا کہ میری دانست میں وہ خواجہ حارث صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ اگر آرمی ایکٹ یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو خلاف ورزی ہے وہ اگر ہوگی تو اس کا اطلاق ہو سکے گا. تو ہمیں بینچ میں بھی جو تفریق ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے. تو یہی ایک بنیادی ایک اور چیز بتا دیجیے گا, نصرت صاحب نے اس وقت حوالہ دیا لیکن ایک پوائنٹ وہاں مس کر گئے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس ساری پروسیڈنگ میں کون سا وکیل پیش ہوتا رہا؟
دیکھیے پاکستان تحریک انصاف تو بنیادی طور پر اس مرکزی کیس کی درخواست گزار نہیں تھی. جواد خواجہ تھے درخواست گزار اور اعتزاز احسن تھے. اب اعتزاز احسن کے جو وکیل ہیں وہ لطیف کھوسا صاحب ہیں. چونکہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ بھی ہیں لیکن باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے نہ تو انٹرا کورٹ اپیلوں میں نہ اس سے قبل مرکزی کیس کا کوئی فریق تھی. یعنی بنیادی طور پر یہ درخواست جو ہے یہ اعتزاز احسن صاحب نے بطور پاکستان کے شہری اور جواد خواجہ صاحب نے اگین اپنی نجی حیثیت میں یہ کی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی ہاں بالکل ایسا ہے. تحریک انصاف سیول سوسائٹی بھی ہے کراچی کے کچھ درخواست گزار ہیں تو مخصوص کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے اس میں. اچھا تو اب آپ یہ بتائیے ہمیں کہ فرض کیا میں ایسے ہی ایک بات کر رہا ہوں مؤثر بے ماضی قسم کا بے فیصلہ ہوا تو یہ لوگ جن کو ابھی سزائیں ہوئی ہیں اور پھر معافی کے بعد رہائی ہوئی ہے ان کا پھر اس کے بارے میں بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے کہ کیا ہوگا مسئلہ؟ دیکھیے ابھی اس سچویشن کے اوپر عدالت نہیں آئی. صرف جو کیس کے مرکزی اور آئینی سوالات تھے اس کے اوپر یہ تمام جو باتیں ہیں وہ کی گئی ہیں. مگر اس میں ایک مرکزی نقطہ ہے. 23 اکتوبر کا جو فیصلہ تھا 5 رکنی بینچ کا اس میں اس وقت کے جو جج اور اب چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی صاحب انہوں نے دیگر 4 ججز سے تھوڑا سا اختلاف کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس حد تک تو میرا فیصلہ متفق ہے کہ ان 105 لوگوں کو آپ آرمی کورٹ میں ٹرائل نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ ہی جو دیگر 4 ججز نے وہ آرمی ایکٹ کی ریلیونٹ سیکشنز ہی کالعدم قرار دے دی تھی تو اس پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اب اس بینچ کے سامنے بھی 2 سوالات ہیں کہ کیا ان 105 کا ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہو سکتا تو وہ جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ کالعدم ہوں گی یا ان کو بحال کیا جائے گا. اور اگر ان 105 لوگوں کا نہیں ہو سکتا تو وہ 2 سال تقریباً نصیر صاحب یہ 20واں مہینہ ہے جب یہ لوگ جو ہیں اس وقت جیلوں میں منتقل ہوئے ہیں. تو کیا اگر یہ دوبارہ سے سویلین کورٹس میں آتے ہیں تو شروع سے ان کا ٹرائل ہوگا یا یہ 2 سال کاؤنٹ ہوں گے؟ ابھی یہ چیزیں بھی طے ہونا باقی ہے. بالکل بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا وسیم. اب اس میں جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف وہ اپنے آپ کو پریزنٹ ہی نہیں کر پائی. ہم نے یہ نقطہ سمجھا اور وہ اس وقت تمام اس پہ وکلا حاوی ہیں قابض ہیں اس سوال کے اوپر. وہ ایک درخواست نہیں لے کے جا سکے. دیکھیں نا اب معاملہ یہ ہے کہ کورٹ نے سننا ہے جو آرگومنٹ کورٹ کے سامنے ہو رہے ہیں. بھائی یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نمبر 1 ایک طرف تو آپ کی پوزیشن ہے کہ جی 9 مئی میں ہمارے لوگ تو ملوث نہیں تھے. مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں جیسے ایک مرتبہ بیان دیا تھا خود بانی تحریک نے کبھی اگر مجھے رینجرز وغیرہ گرفتار کریں گے تو آپ کیا اس کے نہیں سپریم کورٹ میں عمر عطا بندیال کے سامنے کسی طرح کا ریاکشن آئے گا. تو میں ایک یعنی ویسے آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اگر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر آپ کہتے ہیں یہ تو فالس فلیگ تھا ہم تو تھے ہی نہیں اور آپ پھر مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ نیا کمیشن بنائیں. ٹھیک ہے نا. اگر ان کے وکلا پیش ہو جاتے ٹھیک ہے نہیں بات تو ان کا پھر یہ مطالبہ جو ہے اپنی وقت کھو دیتا کہ جی 9 مئی کے واقعات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ میرا خیال ہے شاید اس وجہ سے. ٹھیک ہے جی آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. میرا خیال ہے وہ تو ہر چیز پہ ہو سکتا ہے بابو. بٹ میرا ماننا یہ ہے کہ جب 9 مئی میں 85 لوگ آپ کے انڈر ٹرائل تھے 105 بھائی 85 تو جن کا 20 تو وہ تھے نا جن کو وہاں سے نکال دیا گیا. ایک بریک جی فوری کرتا ہے. ویلکم بیک. نو سب دیکھیں آن لائٹر نوٹ تو پچھلا میں نے وہ کہا کہ ہوائی تھی میرا مطلب یہ نہیں تھا. مطلب یار کیا ہو فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. اب میں ذرا پڑھی لکھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ سے. دیکھیں آپ نہیں امریکہ پہ آپ کی بہت گہری نظر ہوتی ہے. امریکن ہسٹری اٹھا لیں پالیٹکس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ بہت سارے حوالے ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے 2 دن کتاب بھی جو پڑھی تھی کیا ووڈ تھا باب ووڈ اس پہ آپ نے کالم بھی بڑا اچھا لکھ دیا آسان ہمارے لیے. مجھے ایک کہانی سمجھایا سر. وہ ٹرمپ صاحب نے اجے صدارتی عہدہ سنبھالیا ہی نہیں تو تھرتلی ہمارے پاس بات تھی. برطانوی وزیر اعظم مطلب کتنے ڈیسنٹ ہوتے ہیں وہ لوگ. مطلب مجھے تو فیل ہوا کہ جیسے پاکستانی جواب دے رہے کھڑے ہو کے. دوسری جانب کینیڈا میں پرائم منسٹر کو مستعفی ہونا پڑا. گرین لینڈ کا بھی ایک ٹویٹ آج انہوں نے کر دیا تھا 2-3 اور ٹویٹس انہوں نے کیے ہیں. یار ایک سمپل سی بات سر کوئی ملک کتنا ہی غریب کتنا ہی گیا گزرا کتنا ہی کچھ نہ ہو ٹھیک ہے جی 10 دسمبر کو
مسٹر ٹروڈو جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں، ہمارا لوگ جا کے نو منتخب صدر کو مبارک دیتے ہیں. اب ٹرمپ صاحب نے تو اپنا وہ ٹویٹر بھی الگ بنایا ہوا نا، ان کی وہ ٹروتھ سم تھنگ ہے اس کا، ٹروتھ سوشل ٹروتھ، ہاں ٹروتھ سوشل. وہ ٹروتھ سوشل پہ دور دور تک کہیں جو ہے سچ ملنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، شیشے سے ڈھونڈنا پڑتا ہے. Anyway, اب اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اٹ واز اے پلیئر، میرے لیے بڑی خوشی کا باعث تھا ٹو ہیو ڈنر ادر نائٹ ود گورنر جسٹن ٹروڈو، بجائے وزیر اعظم ٹروڈو. وہ کہہ رہے ہیں آف دی گریٹ اسٹیٹ آف کینیڈا، یعنی کہ جیسے امریکہ کی ایک ریاست ہے اس کے گورنر کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا. ظاہر ہے کہ کینیڈا ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. وہاں سے بہت ریئیکشن آیا. اتنا ریئیکشن آیا کہ ان کو وہ ریزائن کرنا پڑا. ہاں اب انہوں نے بات کو صرف یہاں تک نہیں روکا. جب دیکھا کہ وہاں پہ ریئیکشن شروع ہوا تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہے، ہمیں گورنر کہہ رہا ہے. تو پھر ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ابھی تک یہ نہیں کوئی شخص بتا سکا کہ ہم ابھی تک $10 ارب ایک سال کا کیوں کینیڈا کو یہ ٹیرف وغیرہ میں جو آسانی ہے، ہم سایہ ملک ہے کہ جی ساتھ ہی، اور بہت سارے امریکن انویسٹرز بھی ہیں وہاں پہ چیزیں آ رہی. تو اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ کینیڈا کے عوام کی اکثریت امریکہ کی 51 ریاست بننا چاہتی ہے، جی 51st. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر وہ ہم میں ضم ہو جائیں تو دے وڈ سیو میسیولی. ٹیکسز بھی ان کو کم دینا پڑیں گے اور ملٹری پروٹیکشن تو ہماری مل ہی جائے گی، تو خرچے کی کوئی لوڑ ہی نہیں، تو تاری زندگیاں بدل جانی ہیں. آئی تھنک اٹس اے گریٹ آئیڈیا 51st اسٹیٹ. اب یہ کسی ملک کو یہ کہنا کہ بھائی میری تم ایک صوبہ بن جاؤ تو تاری زندگی آسان ہو جائے. نیشنل انٹیگریٹی چیلنج کر دی. اب یہ جان بوجھ کے کیا انہوں نے، شوگر کے لیے کیا ہے کیا؟ نہیں ہی مینٹڈ. ارے بھائی خالی یہ نہیں ہے، چلو یہ تو ان کا ہمسایہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا اینگلو سیکسن بیک گراؤنڈ ہے ایک جیسے، اگرچہ وہاں پہ بہت سارے یعنی کہ فرینچ وہ کیوبک ایریاز بھی ہیں کینیڈا میں. کینیڈا میں کیوبک، وہاں پہ آفیشیلی 2 لینگویجز ہیں، انگریزی بھی اور یعنی فرینچ بھی. تو ایک ملک ہے اس کا نام ہے گرین لینڈ، بہت بڑا رقبہ، وہ ایک جزیرہ نما بہت بڑے رقبے والا ملک ہے. وہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ ڈنمارک کا یعنی کہ اس کا وہ جو جزیرہ ہے یہ گرین لینڈ، یہ اس پہ یہ جو آپ کو پتہ ہے آج کل دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے کون سے منرل کی ہے، وہ ریئر ارتھ جس کو کہتے ہیں، جو یہ کمپیوٹر میں ہاں وہ جو چپ بنانے کا مدر بورڈ کے کام آتے ہیں. جی جی. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ذخائر سے مالا مال ہے. اب یہ کہتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے. اور یہ اس میں تو وہ کہہ رہا ہے میں بھیج رہا ہوں، اور یہ ہمارا ہے. اور اس کے بعد خالی وہی نہیں رکا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا بیٹا، چھوٹا بیٹا، آج کل میرا خیال ہے اس نے اس کو آج کل لانچ کیا ہے، کہتا ہے یہ وہاں گیا ہے، گریٹ کنٹری، بہت خوش ہے. یہ دیکھو وہ کہتا ہے کہ مائی سن ڈان جونیئر اینڈ ویریس ریپرزینٹیوز ول بی traveling there to visit some of the most significant magnificent areas and sites. ظاہر کون سے ایریاز. ہاں ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے اتنی ڈٹائی سے ایک طرف امریکہ ہے اور ابھی صدارتی عہدہ سنبھالا نہیں، ابھی سنبھالا نہیں ہے، دوسری طرف عالم یہ ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے امریکہ اور یورپی ملک یہ سارے مل کر بنیادی طور پر امریکہ کی خواہش پہ یوکرین کی اپنا پیٹ کاٹ کے جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں. کیوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی روسی صدر پوتن نے یوکرین کو مہا روس کا، حالانکہ اگر کئی حوالوں سے دیکھا جائے تو شاید روس کا یہ دعویٰ کوئی اتنا غلط نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی 4 دہائیاں پہلے کی ہسٹری کھول لیں. روس کا نہیں ہسٹوریکلی جائیں، روس میں جو کرسچینٹی ہے
وہ گئی ہی وایا بھی یوکرین ہے. جو پہلا آن دیٹ پارٹ آف یورپ جو آرتھوڈاکس جو بھی کرسچینٹی کا جو پہلا سینٹر بنا وہ یوکرین تھا. اب دونوں میں ایک کرسچینٹی ہے نہیں ابھی. اچھا یعنی ان کی کرسچینٹی تو وہی ہے, آرتھوڈاکس ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے جی. لیکن وہ گیا تو یوکرین سے ہے نا, اٹس یوکرین یعنی کہ روٹ جو ہے یہی استعمال ابھی بھی ہوا. اپنا کلچر اور لینگویج اینڈ ٹریڈیشن ظاہر ہے ان میں کافی چیزیں ملتی ہیں, لیکن بہرحال اب تو وہ بہت چکے جھگڑا ہو گیا. وہ ولادیمیر وہ اور طرح اپنے وہ اسپیلنگ کرتا ہے, یہ اور طرح کرتا ہے. یعنی کہ ان میں اب اسی طرح اگر آپ سوچیں, ایک طرف آپ نے روس سے یوکرین کو بچانے کے لیے نہ صرف اپنا بلکہ پورے نیٹو افواج اور اس پہ مجبور کر دیا بھی سویڈن بلینز آف ڈالر لگا دی, نیٹو میں آ جائیں. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کینیڈا تو ساڈا حصہ ہو جا, گرین لینڈ تو ساڈے نال رل جا, تم ہمارا حصہ بن جاؤ. اچھا خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خواب, فرض کرو یہ ٹرینڈ چل پڑے. تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے ہمسائے میں کتنی ایک سٹرونگ میسو کانسٹیٹوئنسی ہے جو کب سے مہابھارت. ہاں اب دیکھیں نا انہوں نے اپنے اس میں پارلیمان میں جو مودی نے نقشہ نیا افتتاح کیا بلڈنگ کا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ایک عجیب و غریب دنیا میں ایک ٹرینڈ کی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, اور یہ ڈٹائی سے کرے جا رہے ہیں. اور اس سے بڑی اور سامراجیت کیا ہوگی کہ آپ کے ساتھ ایک وزیر اعظم کھڑا ہے, آپ اس وزیر اعظم کے بارے میں لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ گورنر مجھ سے ملنے آیا تھا. اس کا کیا امپیکٹ جائے گا بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ تو سچی بات ہے کہ اپنے آپ کو سورس سپر پاور سمجھتے ہوئے, اور ان کے اب جیسے ایلان مسک ہے وہ پہلے برطانیہ کے وزیر اعظم کے پیچھے بڑھ گئے ہاتھ دھو کے, اور انہوں نے کیا بڑا اور وہاں پہ باقاعدہ آگ بھڑکائی ہے انہوں نے. اور ایلان مسک کو ہماری شکایتیں لگانے والے جو کچھ مسخرے بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ کرتے ہیں ویلاگ یا یوٹیوبز وغیرہ, ان کو اس وقت ان کا کوئی نہ پاکستانیت جاگی نہ اسلام جاگا جب انہوں نے یہ پاکستانیوں پہ برطانوی وزیر اعظم پہ الزام کیا ہے کہ جی وہاں پہ جو بچیاں گینگ ریپ ہوتی ہیں وہ پاکستانی کرتے ہیں. یس, پاکستان کا نام مسلمان کرتے ہیں, پاکستان کا نام مسلمان اینڈ پاکستان. لیکن اس کے بارے میں ایلان مسک کو شکایتیں لگانے والے ہماری اس پہ نہیں کوئی بات کریں گے. نوسر باز گل روزی, اور اس کے مقابلے میں ہماری آپ تو آج آپ نے دیکھ لیا, اخبار پڑھے تھے آپ نے آج؟ میں نہیں پڑھا. اچھا, آج باقاعدہ ہماری آئی ٹی کی جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن, اب آپ کو پھر شرم نہیں آئے گی, آپ ینگ جرنلسٹ ہیں. ویسے پتہ کر رہا ہوں میں نام آپ نہیں, وہ ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی درخواست تھی نا اسٹاکنگ. ہاں ٹھیک ہے بھائی کہ بھائی میں یہاں پہ اسٹار لنک کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, ٹھیک, اور یہ کمپنی ہماری رجسٹر کروائی جائے, یہ اس کا مرکزی دفتر تو وہاں ہے جو بھی اسٹار لنک کا ہوگا, یہاں پہ اس کا دفتر کہاں ہے, اور وہ اس کے کوئی انچارج ہوں گے نا, وہ ریموٹ کنٹرول تو نہیں چلتا ہوگا, کیا خیال ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اسٹاک ایکسچینج یہ تو وہاں تو کمپنی تو رجسٹر ہوگی, اجازت تو اس کے باوجود آپ کے دفاعی ادارے دیں گے نا, آف کورس, بیکاز وہ آپ کا لوور آربٹ جو ہے وہ سیٹلائٹ ہے, اور سیٹلائٹ کا بندہ اس ہوگا تاکہ آبزرو کیا جا سکے, اور وہ بندہ ریٹائر بھی ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ریٹائر نہیں ہوگا اس اہم پوزیشن کے لیے. یار کسی آپ غیر ملکی کمپنی کو تو نہیں ریپرزینٹ کر سکتے یار, کمال آپ کر رہے ہیں. نہیں, ریٹائر تازہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں تازہ ترین بھی ہو سکتے ہیں, ایسی کون سی بات. بھائی وہ شجاع پاشا صاحب گئے تھے نا ایک زمانے میں, یاد نہیں, فوراً یو اے ای کے وہ کنسلٹنٹ بن گئے. یہ تو ہوتا رہتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آئی ایم پریٹی انٹرسٹڈ ٹو نو دا پرسن جو ایلان مسک کو یہاں پہ جو ہے. اچھا آپس کی گل میں شو مکان لگا, انہوں نے پتا جنا, اور کیونکہ انہوں نے پتا ہے آپ ہی دسن گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین, کل پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.